بات کی ہمارے پاس کسی اور کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے مواد اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اس کی غلطی ہے، وہ آدمی برا ہے یا پھر وہ پارٹی بری ہے یا پھر وہ تنظیم بری ہے. اس کے ثبوت تو بہت زیادہ نکل آتے ہیں سلیم صافی صاحب، لیکن اگر سلوشن کے لیے کسی کا نام نامنیٹ ہم کریں کہ یہ شخص صحیح لگ رہا ہے یا پھر یہ ڈپارٹمنٹ صحیح لگ رہا ہے جو شاید ہمارے پرابلمس کو سالو کر سکے، تو اس آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس مواد کبھی بھی نہیں ہوتا. میں خود بھی ایک صحافی ہوں، ویری ینگ رائٹ ناؤ، آبویسلی میرا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا آپ کا ہے. کیا آپ کے تجربے میں کیا آپ کیٹیگوریکلی کوئی چند نام لے سکتے ہیں کہ اس سچویشن کے اندر یہ کچھ نام ہیں جو کر سکتے ہیں بہتری اور سلوشن ہمیں پیش کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے؟ کبھی اس طرح کے زیادہ ڈسکشنز یا اس طرح کے زیادہ پروگرامز نہیں نظر آئے؟ ایک تو کہ میرے خیال میں مسئلہ اس ملک میں یہ بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ اس طرح ناموں کے پیچھے پھرتے ہیں اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اور وہ ہمیں نجات دلائے گا. ہمارے اگر آپ بڑے لیڈر بھی دیکھیں تو ان میں 19-20 فرق ہوگا، لیکن باقی سب ہم پاکستانی ایک جیسے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو اچھے برے لوگ وہ ہر پارٹی میں ہیں، اور کسی بھی پارٹی میں آپ دیکھیں تو اس میں کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں اور نان کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں. اس میں آپ کو دیانتدار بھی ملیں گے، بددیانت بھی ملیں گے. تو اس لیے یہ جو ہم مسیحا کی تلاش پہ لگے رہتے ہیں تو یہ چھوڑ کے ہمیں چاہیے کہ قوم کی اجتماعی ذہانت کو بروئے کار لایا جائے، اور جو کانسٹیٹیوشن میں طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہوں عوام اپنی مرضی سے، آزادانہ مرضی سے اپنے منتخب نمائندے چنیں، اور قوم کے اجتماعی ذہانت کو بروئے کار لا کے اس ملک کو مسائل سے نکالا جائے. کیونکہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کا آسمان سے کوئی مسیحا آئے گا. ہم کبھی کسی ڈکٹیٹر کو مسیحا سمجھ لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں. صافی صاحب، آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ساری بحث جو چل رہی ہے سیاستدانوں کے بیچ میں اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو الیکشنز جلدی ہونا، الیکشنز لیٹ ہونا، اس ساری چیز کی بیرنگ ایکچولی کتنی ہے ہمارے ان حالات کے اوپر، معاشی حالات کے اوپر؟ اتنی کیا میٹر کرتی ہے جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں، اب وہ تو ظاہری باتیں میٹر اس لیے کریں گی کہ پہلے بھی کہ جو عالمی ادارے ہیں وہ کسی عارضی حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. اس وقت سب سے بڑا ہمارے معیشت کے لیے ضروری ہے کہ IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے ان کمٹمنٹس کو پورا کیا جائے، اور پھر عالمی اداروں سے نئے پیکیجز لیے جائیں. تو اگر ہماری حالت یہ رہے گی تو اس صورت میں اگر آپ نگران حکومت بناتے ہیں یا آپ امیجیٹ الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ نقصان تو ہمیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہ ادارے کسی عارضی سیٹ اپ کے ساتھ لمبی ڈیل نہیں کرتی، اور پھر ہمیں وہ ادارے نئے سیٹ اپ کے لیے انتظار کریں گی. آخر میں پوچھنا چاہوں گا آپ کی کیا پریڈکشن ہے، آپ کے تجربے کے حساب سے آپ کو کب لگتا ہے الیکشنز کب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ باقی پاکستان میں تو خیر کل کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ یہاں کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے. اور آپ نے شروع میں کہا کہ سینئر تجزیہ نگار، اور یہ تو میں تو اکثر اپنے باسز سے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تجزیہ کار نہ لکھا کرے، کیونکہ تجزیہ اس ملک میں کیا جا سکتا ہے یا اس حوالے سے کہ جدھر گیم کے رولز معلوم ہو. مثلا آپ کرکٹ پہ کمنٹری کرنے والے کو تجزیہ کار کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے گیم کے رولز معلوم ہیں، لیکن ہماری سیاست کے تو کوئی رولز معلوم نہیں ہے. چند افراد کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر ہے، اور کل وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کل کیا یو ٹرن لیتے ہیں، یہ وہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے. لیکن جو سردست آج کے جو حالات ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ ہے یا موجودہ سیٹ اپ کی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن قبل از وقت نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کریں گی.